نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ 3 مرتبہ دستک دینے پر جواب نہ ملے تو لوٹ جائیں۔ اگر کسی کے دروازے پر جا کر اجازت طلب کی اور اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو سنت یہ ہے کہ دوبارہ اجازت مانگے، اور پھر بھی جواب نہ آوے تو تیسری مرتبہ اسی طرح کریں۔ اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آوے تو اس کا حکم وہی ہے جو ارجعو کا ہے، یعنی لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ 3 مرتبہ کہنے سے تقریباً یہ تو متعین ہو جاتا ہے کہ آواز سن لی، مگر یا تو وہ شخص ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا، مثلا نماز پڑھ رہا ہے یا بیت الخلاء میں ہے یا غسل کر رہا ہے، یا پھر اس کو اس وقت ملنا منظور نہیں۔ دونوں حالتوں میں وہیں جمع رہنا اور مسلسل دستک وغیرہ دیتے رہنا بھی موجب ایذا ہے، جس سے بچنا واجب ہے، اور استئذان کا اصل مقصد ہی ایذا سے بچنا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی 3 مرتبہ استئذان کرے اور کوئی جواب نہ آوے تو اس کو لوٹ جانا چاہیے۔ اور مسند احمد میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور سنت کے مطابق باہر سے استئذان کے لیے سلام کیا۔ سعد بن عبادہ نے سلام کا جواب آہستہ دیا کہ حضور علیہ السلام نہ سنیں۔ آپ نے دوبارہ اور پھر سے 12 سلام کیا۔ حضرت سعد سنتے اور آہستہ جواب دیتے رہے۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ لوٹ گئے۔ آپ کو بٹن پتہ ہے؟ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب آواز نہیں آ رہی تو گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور یہ عذر پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور جواب بھی دیا، مگر آہستہ دیا تاکہ زبان مبارک سے زیادہ سلام کے الفاظ میرے بارے میں نکلیں، وہ میرے لیے موجب برکت ہوں گے۔ آپ نے ان کو طریقہ سنت بتلا دیا کہ 3 مرتبہ جواب نہ آنے پر لوٹ جانا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ انہوں نے کچھ مہمانی کی۔ آپ نے اس کو الحمدللہ رب العالمین انہوں نے کچھ مہمانی کی، آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل غلبہ عشق و محبت کا اثر تھا کہ اس وقت ذہن اس طرف نہ گیا کہ سردار دو عالم دروازے پر تشریف فرما ہے، مجھے فوراً جا کر یعنی ان کو اندر لے آنا چاہیے، بلکہ ذہن اس طرف متوجہ کیا کہ آپ کی زبان مبارک سے السلام علیکم جتنی مرتبہ زیادہ نکلے گا میرے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ بہرحال اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ 3 مرتبہ استئذان کے بعد جواب نہ آئے تو سنت یہ ہے کہ لوٹ جائے۔ وہیں جم کر بیٹھ جانا خلاف سنت اور مخاطب کے لیے موجب ایذا ہے کہ اس کو دباؤ ڈال کر نکلنے پر مجبور کرنا ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ سلام یا دستک وغیرہ کے ذریعے اجازت حاصل کرنے کی کوشش 3 مرتبہ کر لی ہو کہ اب وہاں جم کر بیٹھ جانا موجب ایذا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی عالم یا بزرگ کے دروازے پر بغیر استئذان کیے ہوئے اور بغیر ان کو اطلاع دیے ہوئے انتظار میں بیٹھا رہے کہ جب اپنی فرصت کے مطابق باہر تشریف لاویں گے تو ملاقات ہو جائے گی، یہ اس میں داخل نہیں۔
خود قرآن کریم نے لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوں تو ان کو آواز دے کر بلانا ادب کے خلاف ہے، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ انتظار کریں، جس وقت آپ اپنی ضرورت کے مطابق باہر تشریف لاویں اس وقت ملاقات کریں۔ آیت یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض اوقات کسی انصاری صحابی کے دروازے پر پورے دوپہر انتظار کرتا رہتا ہوں کہ جب وہ باہر تشریف لاوے تو ان سے کسی حدیث کی تحقیق کروں، اور اگر میں ان سے ملنے کے لیے اجازت مانگتا تو وہ ضرور مجھے اجازت دے دیتے، مگر میں اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا، اس لیے انتظار کی مشقت گوارا کرتا تھا۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، لفظ متاع کے لغوی معنی کسی چیز کے برتنے، استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے ہیں، اور جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو بھی متاع کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں متاع کے لغوی معنی ہی مراد ہیں، جس کا ترجمہ برت سے کیا گیا ہے، یعنی برتنے کا استحقاق۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب استئذان کی آیت مذکورہ نازل ہوئی جن میں بغیر اجازت کے کسی مکان میں داخل ہونے کی ممانعت ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس ممانعت کے بعد قریش کے تجارت پیشہ لوگ کیا کریں گے، کیونکہ مکہ اور مدینہ سے ملک شام تک ان کے تجارتی سفر ہوتے ہیں، اور اس راستے میں جا بجا ان کے مسافر خانے بنے ہوتے ہیں جن میں دوران سفر وہ لوگ قیام کرتے ہیں، ان میں کوئی مستقل رہنے والا نہیں ہوتا، تو وہاں استئذان کی کیا صورت ہوگی، اجازت کس سے حاصل کی جائے گی، اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ اس شان نزول کے واقعے سے معلوم ہوا کہ آیت میں بیوت غیر مسکونہ سے مراد وہ مکانات اور مقامات ہیں جو کسی خاص فرد یا قوم کے لیے خصوصی طور پر رہائش گاہ نہیں، بلکہ افراد قوم کو عام اجازت وہاں جانے، ٹھہرنے اور استعمال کرنے کی ہے، جیسے وہ مسافر خانے جو شہروں اور جنگلوں میں اسی غرض کے لیے بنائے گئے ہوں، اور باشتراک علت مسجدیں، دینی مدارس، اسپتال، ڈاک خانے، ریلوے اسٹیشن، ہوائی جہازوں کے مستقر گرد رفاع عام کے سب ادارے اسی حکم میں ہیں کہ وہاں ہر شخص بلا اجازت جا سکتا ہے۔ رفاع عام کے اداروں میں جس مقام پر اس کے مالکان یا متولیان کی طرف سے داخلے کے لیے کچھ شرائط اور پابندیاں ہوں، اس کی پابندی شرعاً واجب ہے۔ مثلا ریلوے اسٹیشن پر اگر بغیر پلیٹ فارم کیے جانے کی اجازت نہیں تو پلیٹ فارم ٹکٹ حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی خلاف ورزی ناجائز ہے۔ ایئرپورٹ کے جس حصے میں جانے کی محکمہ کی طرف سے اجازت نہ ہو وہاں بغیر اجازت کے جانا شرعاً جائز نہیں۔ اسی طرح مساجد، مدارس، اسپتال وغیرہ میں جو کمرے وہاں کے منتظمین یا دوسرے لوگوں کی رہائش کے لیے مخصوص ہوں، جیسے مساجد، مدارس کے خاص حجرے یا ریلوے، ایئرپورٹ اور اسپتالوں کے دفتر، اور مخصوص کمرے جو مریضوں یا دوسرے لوگوں کی رہائش گاہ ہوں، وہ بیوت غیر مسکونہ کے حکم میں نہیں بلکہ مسکونہ کے حکم میں ہے، ان میں بغیر اجازت کے جانا شرعاً ممنوع اور گناہ ہے۔ استئذان کا باب چلا آ رہا ہے، اجازت مانگنے کا۔ اس میں جو ہے آج جو پڑھا اس کا مختصر خلاصہ انشاءاللہ یہ کہ 3 دفعہ زیادہ سے زیادہ اجازت مانگی جائے گی۔ اگر 1 دفعہ مانگی اور اندر سے جواب آ گیا کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر 1 دفعہ اجازت مانگی یا دستک دی
دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ اور اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس کا حکم وہی ہے کہ اب لوٹ جانا چاہیے۔ پھر اس میں ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کر رہے تھے باہر سے، اور یعنی کہ اجازت مانگ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بھی جب صحابی کے گھر آتے ہیں تو اجازت مانگتے ہیں، اللہ اکبر، تو اجازت مانگ رہے ہیں اور وہ صحابی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ السلام علیکم سنیں، تو وہ جواب دیتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ اور جواب نہیں دے، اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دیتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کر کے لوٹ جاتے ہیں، پھر صحابی ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں کہ 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اچھا، اگر کوئی عالم ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی عالم اور ان سے ملنے جاتا ہے تو اگر سلام کر کے اجازت مانگتا ہے تو اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں بیٹھ کر انتظار کرتا ہے کہ وہ یعنی دروازے پر دستک نہیں دیتا، ان سے اجازت نہیں مانگتا، بلکہ دروازے کے باہر بیٹھ جاتا ہے ایک طرف ہو کر کہ جب وہ نکلیں گے تو پھر میں ان سے بات کروں گا، تو یہ ادب کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ادب کی بات ہے اور اس طرح کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو فرمایا قرآن میں کہ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ اچھا، پھر جو ایسی جگہیں ہیں جو رفاع عام کے لیے ہیں، مساجد ہوں، مدارس ہوں، اسپتال ہوں، ڈاک خانے ہوں، ریلوے اسٹیشن ہوں، ہوائی جہاز ہوں، ایسی جس میں سب کو عام اجازت ہوتی ہے اور وہ اس میں یعنی ان کے لیے جو ہے کام ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو ایسی جگہوں پر داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسافر خانے ہیں جو سب یعنی جو کھلے ہوتے ہیں، تو جس کے لیے وہ کھلے ہیں ان کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ ہے جو صرف مردوں کے لیے کھلی ہے تو ظاہر ہے عورتیں وہاں نہیں جا سکتی، یعنی جس مقصد کے لیے وہ کھلی ہیں تو وہاں پر جو ہے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ان جگہوں پر بھی ایسی جگہیں جہاں پر قواعد ہوں، یعنی ایئرپورٹ ہے مثال کے طور پر، تو ایک تو ایئرپورٹ ہے جو کھلا ہوا ہے تو وہ سب کو جانے کی اجازت ہے، مگر ایئرپورٹ میں کچھ مخصوص جگہیں ہیں، مخصوص دفاتر ہیں، مخصوص کمرے ہیں جہاں پر عام لوگوں کو اجازت نہیں ہے، تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا کہ اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔